أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے عزیز طلبہ، آج کے کلاس ہم لوگ ایک سورت سے شروع کر رہے ہیں. کیا آپ لوگ ریڈی ہیں؟ ماشاءاللہ. ساتھ میں پڑھیے میرے ساتھ. تو وضو ہونا ہے، قرآن تلاوت کر رہے ہیں ہم لوگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. صدق اللہ العلی. کیا ہے اس کے تفسیر؟ کیا ہوتا ہے اس کے معنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر. دنیا کے پیچھے یہ جو لالچ ہوتا ہے وہ پورے انسانوں کو برباد کیا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. قبر میں جانے تک. کلا سوف تعلمون. اس وقت تم لوگ بے شک جانیں گے، پورے علم آپ کو ملیں گے. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. یہ ضرور آپ لوگ جانیں گے. تو قبر میں پہنچے تو سب کچھ سمجھ سکتا ہے. قبر آخرت کے زندگی میں پہلی مرحلہ ہے. تو آخرت کے زندگی میں پہلی جو مرحلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قبر کے زندگی. تو اس میں ثواب اور عقاب ہو جائیں گے. عذاب القبر حق. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. حدیث شریف ہے. قبر وہ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے ایک باغ بھی بن سکتا ہے. او حفرۃ من حفر النار، نہیں تو ایک آگ کا گڈھا بھی بن سکتا ہے. سمجھنے کی بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پورے نمازوں میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگا ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. قبر کے عذاب سے میں پناہ مانگ رہا ہوں. تو ہمارے صحابہ، ہمارے ائمہ قبر دیکھنے سے وہ لوگ رونے والے تھے. ہمارے عثمان غنی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قبر دیکھیں تو وہ رو رو کے آنسو نکل کے ہمارے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قبر دیکھنے سے ہی رونے والے تھے.
رو رو کے اس کے آنسو نکل کے کپڑے پورے بھیگنے والے تھے. سمجھنے کی بات ہے. تو قبر دیکھنے سے ہی ہمارے اندر ایک آخرت کے سوچ آنا ہے. کیوں قبرستان زیارت کرنے کے لیے ہمارے شریعت حکم دیا ہے؟ تذکرکم الآخرہ، آخرت کے سوچ آئیں گے. اکثر وہ ذکر حازم اللذات، پورے ہمارے خوشیوں کو توڑنے والا چیزیں ہمارے موت کے بارے میں ہم لوگ سوچے تو پورے ہمارے فکر ہے، ہمارے خواہش ہے، ختم ہو جائیں گے. اس کو ہم لوگ زیادہ سوچنا ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ہمارے پچھلے 2 کلاس کے چرچا حیات بعد الموت، موت کے بعد کا زندگی کے بارے میں تھا. آج انشاءاللہ اس کے مشق میں آئیں گے. ہم لوگ پچھلے کلاس میں کیا کیا پڑھ چکے بتائیے بیٹھے؟ قبر سے سوال ہو جائیں گے. سوال پوچھنے کے لیے کون آئیں گے بتائیے؟ 2 فرشتے آئیں گے. کیا ہے ان کے نام؟ ماشاءاللہ، منکر علیہ السلام اور نکیر علیہ السلام. اوکے، اور کیا کیا سوالات وہ لوگ پوچھیں گے؟ تیرا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ یہ شخص کے بارے میں کیا جانکاری ہے تمہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کے وہ لوگ پوچھیں گے یہ شخص کے بارے میں آپ کو کیا جانکاری ہے؟ تو مومن کیا کریں گے؟ مومن سبھی کا جواب اچھے سے دیں گے. تو کافر کیا کریں گے؟ ہائے افسوس میں نہیں جانتا بول کے وہ روئیں گے، وہ کسی کا بھی جواب نہیں دیں گے. اتنے باتیں ہم لوگ پڑھ چکے. آئیے بیٹھے ہم لوگ مشق پہ چرچا کریں گے. مین ہیڈنگ، سوالوں کے جوابات کاپی میں لکھیں. پہلے سوال، مرنے کے بعد اور قیامت کے دن تک تمام لوگ کہاں رہیں گے؟ کہاں رہیں گے؟ مرنے کے بعد اور قیامت کے دن تک تمام لوگوں کو برزخی میں رہنا ہوتا ہے. کہاں؟ برزخی میں ہی رہنا ہوتا ہے، عالم البرزخ میں. دوسرا، عالم برزخ کسے کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں دنیا اور آخرت کے بیچ میں ایک اور عالم ہے جسے برزخ کہا جاتا ہے. تیسرا، قبر میں جو فرشتہ سوال پوچھنے آئیں گے ان کے نام کیا ہے؟ منکر علیہ السلام اور نکیر علیہ السلام. چوتھا، وہ 3 سوال کیا ہیں جو مردے سے پوچھے جائیں گے؟ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تو اس شخص کے بارے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ایسے 3 سوالات ہو جائیں. پانچواں، مومن کس طرح جواب دے گا اور کافر کس طرح؟ مومن تینوں سوالوں کے جواب دیتا ہے، مگر کافر ہر سوال پر ہائے افسوس میں نہیں جانتا کہتا ہے. اوکے، انشاءاللہ آپ لوگ سب اچھے سے پڑھیے اور ہمیشہ قبر کے عذاب سے آپ لوگ پناہ مانگیے. اللہ رب العزت ہمیں سبھی کو قبر کے عذاب سے بچائیں. وفقنا اللہ للخیرات وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم.